بسم الله الرحمن الرحيم اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین۔ عزیز طلبہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ شرح المدوم کتاب صوم درس نمبر 101 میں ظن لیل سے افطار کرنے کی صورت میں کفارہ کے وجوب کی تحقیق پیش کی جائے گی۔ بحث جاری تھی کہ اگر انسان کو گمان ہے کہ رات ہے، صبح سحری کو جاری رکھتا ہے یا رات ہو گئی ہے، افطار کر دیتا ہے، تو اس صورت میں قضا واجب ہوتی ہے یا نہیں ہوتی۔ 3 صورتیں بیان کی گئی تھیں اور قضا کی بحث ابھی تک ہوئی تھی۔ اب ہم یہاں پر اس صورت میں کفارہ کے وجوب کی تحقیق پیش کرنا چاہتے ہیں۔ فقہا کے کلام سے استفادہ کر کے بیان کیا جائے گا کہ ان کی عبارت سے کیا سمجھا جاتا ہے۔ شہید ثانی کا فقہی نظریات میں مناقشہ اور نقد و نظر پیش ہوگا۔ شہید اول کی عبارت کا تجزیہ اور تحلیل، متعلقہ علمی فوائد اور تحقیقات کا تذکرہ ہونے والا ہے۔ سابقہ بحث کا ایک مختصر سا تتمہ اور تکملہ رہتا ہے، اس کو پہلے پیش کر لیتے ہیں۔ شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ یہ جو شیخ طوسی اور فاضلین نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رات ہونے کے گمان آور جو تاریکی ہوتی ہے اس سے گمان حاصل کر کے روزے کو افطار کرتا ہے، بعد میں معلوم ہوتا ہے کہ ابھی رات نہیں ہوئی تھی، تو اس کو قضا واجب نہیں ہوگی۔ انہوں نے کچھ روایات سے استدلال کیا تھا، فرمایا کہ وہ ان کے نظریے پر دلالت کرنے سے قاصر ہیں، کمزور ہیں۔ اصل میں روایت ہے ابو صبا کنانی کی، ابراہیم بن نعیم ازدی جلیل القدر سکراوی ہیں۔ امام صادق علیہ السلام نے فرمایا تھا انت میزان، یعنی تو حق و باطل میں میزان ہے۔ تو اس نے بیان کیا، ابا عبداللہ علیہ السلام سے سوال کیا، ان رجل صام ثم ظن ان الشمس قد غابت وفي السماء غیم فافطر ثم ان السحاب انجلى فاذا الشمس لم تغب قال علیہ السلام قد تم صومه ولا يقضيه۔ اس شخص کے بارے میں جس نے روزہ رکھا پھر گمان کیا کہ سورج غروب ہو گیا ہے، حالانکہ آسمان میں بادل تھے، اس نے افطار کر لیا، پھر بادل چھٹ گئے اور سورج ظاہر ہو گیا کہ غروب نہیں ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا اس کا روزہ مکمل ہو چکا ہے اور اس کو قضا کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وسائل الشیعہ باب 51 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ حدیث موجود ہے۔ تو شہید ثانی نے فرمایا تھا کہ ان روایات سے وہ بات ثابت نہیں ہوتی کہ قضا بھی واجب نہیں ہوتی جو شیخ طوسی اور محقق اور علامہ ہلی نے کہی تھی۔ اس میں اشکالات ہیں، یعنی پہلا یہ ہے کہ روایت میں لفظ ظن آیا ہے، ثم ظن ان الشمس قد غابت، تو یہ جو لفظ ظن ہوتا ہے اور تو اس کا ظاہری معنی تو ہم گمان کرتے ہیں، لیکن یہ روایت میں عمومی معنی میں استعمال ہوا ہے جو قاطع کو بھی شامل ہے، یقین کو بھی شامل ہے۔ قرآن کریم میں بھی لفظ ظن جو ہے یقین کے معنی میں استعمال ہوا ہے۔ الذین یظنون انہم ملاقو ربہم، سورہ بقرہ آیت نمبر 43۔ اچھا، یہ آیت نمبر 46 ہے۔ وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، یعنی نماز اور صبر سے استعانت اور مدد حاصل کرو، کیونکہ نماز یہ بھاری پڑتی ہے لوگوں پہ مگر جو خشوع و خضوع کرنے والے ہوتے ہیں، اور وہ لوگ ہوتے ہیں جو اپنے رب کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں اور یہ کہ وہ اس کی طرف پلٹ کر جانے والے ہیں۔
تو یعنی اس آیت میں کیا کیا گیا ہے، ان کی مدح اور تعریف کی گئی ہے کہ ان لوگوں پہ نماز بھاری نہیں پڑتی جو لوگ اللہ تعالیٰ کی ملاقات کا یقین رکھتے ہیں۔ تو یہاں یہ نہیں ہے کہ جو لوگ گمان کرتے ہیں، گمان تو نہیں ہے، یعنی یہ تو ان کی مدح کا مورد ہے۔ تو بہرحال اس میں مزید مفسرین کو بھی دیکھنا چاہیے۔ دوسرا اشکال اس روایت میں یہ ہے یا اس استدلال میں یہ ہے کہ اس نے جب تحقیق نہیں کی تو پھر اس پر قضا واجب ہونی چاہیے، چونکہ دوسری روایات اس پر قضا کو واجب قرار دیتی تھی جو ہم نے پہلی مباحث میں پیش کر دی تھی۔ تو اس روایت میں اور ان روایات معتبرہ میں تعارض ہو جائے گا، تو تعارض میں انہی روایات کو ترجیح دی جائے گی جو زیادہ معتبر تھیں۔ اس سند میں تو اعتبار میں بھی اشکال ہے، یعنی سند کے لحاظ سے بھی۔ ثالثاً یہ روایت ان روایات کے ساتھ بھی معارضہ رکھتی ہے کہ جو دلالت کرتی ہیں کہ اس صورت میں افطار صدق کرتا ہے۔ موثق ابو بصیر و سماع ہے امام صادق علیہ السلام سے فی قوم صاموا شہر رمضان فغاشیہم سحاب اسود عند غروب الشمس فرأوا انہ اللیل فافطر بعضهم ثم ان السحاب انجلا فاذا الشمس فقال على الذي افطر صيام ذلك اليوم ان الله عز وجل يقول واتموا الصيام الى الليل فمن اكل قبل ان يدخل الليل فعليه قضاء لانه اكل متعمدا۔ ایک قوم نے روزہ رکھا ماہ رمضان میں، پھر غروب شمس کے وقت سیاہ بادل چھا گئے تو انہوں نے سمجھا کہ رات ہو گئی ہے اور روزہ افطار کر لیا بعض نے۔ پھر بادل چھٹ گئے تو سورج تو غروب نہیں ہوا تھا۔ امام علیہ السلام نے فرمایا جس نے روزہ افطار کیا تھا اس کو اس دن کے بدلے میں روزہ رکھنا چاہیے، چونکہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ روزے کو رات تک پورا کرو۔ تو جس نے رات ہونے سے پہلے کھا لیا ہو تو اس پر قضا واجب ہے، لأنہ اکل متعمدا، چونکہ اس نے جان بوجھ کر کھایا۔ وسائل الشیعہ باب 50 ابواب ما یمسک عنہ الصائم میں یہ روایت موجود ہے۔ تو اس سے کیا پتہ چلتا ہے کہ اگر رات کو سمجھ کر جب بادل وغیرہ موجود ہوں اس نے کھایا ہو تو بعد میں پتہ چلے کہ دن موجود تھا تو اس کو قضا کرنی پڑے گی۔ تو بہرحال اس باس میں یہی کہنا چاہتے ہیں کہ اگر انسان اپنے گمان پر عمل کرتے ہوئے وہ افطار کرتا ہے، بعد میں پتہ چلتا ہے کہ اس ابھی رات نہیں ہوئی تھی، تو پھر اگر تحقیق نہ کی ہو تو اس پر قضا واجب ہونی چاہیے۔ یہ تو سابقہ بحث کا تتمہ تھا۔ اب ہم آتے ہیں اس بحث کی طرف۔ واقتضى حكمه السابق وجوب القضاء مع عدم المراعاة وإن ظن وبه صرح في الدروس۔ شہید اول کی عبارت کا تھوڑا تشریح کرتے ہیں کہ شہید اول نے جو سابقہ حکم لگایا تھا اس کا تقاضا یہ ہے کہ جب اس نے رعایت اور تحقیق نہ کی ہو تو قضا اس پر واجب ہے، وَإِنْ ظَنَّ اگرچہ کہ اس کو گمان تھا کہ رات ہے، وَبِهِ صَرَّحَ فِي الدُّرُوسِ اس کا انہوں نے اپنی دروس شرعیہ میں بھی کیا کیا ہے، تصریح کی ہے، صراحت کی ہے۔ لیکن اب ہم بات کرنا چاہتے ہیں کفارہ کی۔ وَظَاهِرُ الْقَائِلِينَ أَنَّهُ لَا كَفَّارَةَ مُطْلَقًا، جو علماء قائل ہیں کہ جب اس نے گمان کر لیا ہو کہ رات ہے لیکن تحقیق نہ کی ہو تو اس پر فقط قضا واجب ہے، تو ان لوگوں کی عبارت سے اور فتوے سے ظاہر یہ ہے کہ اس پر بطور مطلق کفارہ واجب نہیں ہوگا۔ مطلقاً سے مراد یہ ہے کہ چاہے اس کے لیے تحقیق ممکن رہی ہو یا ممکن نہ رہی ہو، اور اس اطلاق میں یہ بھی شامل ہے کہ چاہے اس نے رات کا احتساب کیا ہو یا مستصب النہار ہو، چاہے تحقیق ممکن ہو یا نہ ہو، چاہے افطار اس نے تاریکی کی وجہ سے کیا ہو
یا کسی اور وجہ سے، چاہے اس کے لیے یقین کرنا ممکن تھا یا نہیں تھا۔ ان کے کلام کا ظاہر یہ ہے کہ اس پر فقط قضا واجب ہے، کفارہ کو ذکر انہوں نے نہیں کیا، تو کفارہ ان کے نزدیک واجب نہیں ہے۔ اب شہید ثانی یہاں پر اشکال کرتے ہیں، وَيُشْكِلُ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ مَعَ إِمْكَانِ الْمُرَاعَاةِ وَالْقُدْرَةِ عَلَى تَحْصِيلِ الْعِلْمِ فی تحصیل العلم فی القسم الثانی، یعنی جس صورت میں انسان دن کے وقت گمان کر کے، بغیر تحقیق کے گمان کر کے وہ کیا کرتا ہے، سمجھتا ہے کہ رات داخل ہو چکی ہے اور تحقیق نہیں کرتا اور روزے کو افطار کر دیتا ہے، تو اس صورت میں کفارے کا واجب نہ ہونا مشکل ہے، بلکہ اس پر تو کفارہ ہونا چاہیے تھا۔ اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، وَيُشْكِلُ عَدَمُ الْكَفَّارَةِ، یعنی کفارہ کا واجب نہ ہونا مشکل ہے، مع امکان المراعات، جب اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن تھا، والقدرت علی تحصیل العلم فی القسم الثانی، اور اس کے لیے علم حاصل کرنا مقدور تھا، فی القسم الثانی، دوسری قسم میں، چونکہ ہم نے اس کی دو قسمیں بنائی تھی، ایک صبح والا مسئلہ، ایک شام والا مسئلہ۔ تو جب افطاری کے وقت وہ فقط گمان پر بنیاد رکھ کے افطار کر لیتا ہے کہ رات ہو چکی ہے، لیکن تحقیق نہیں کرتا، تو اس پر کفارہ واجب نہ ہونا مشکل ہے، بلکہ اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ کیوں؟ دلیل دیتے ہیں شہید ثانی، لتحریم التناول علی ھذا الوجہ، چونکہ انسان کو بغیر تحقیق کیے کہ رات ہوئی ہے روزے کو باطل کرنا اور افطاری کرنا حرام ہے۔ ووقوعہ فی نہار یجب صومہ عمدان، ووقوعہ فی نہار، یہ عطف ہے لتحریم التناول پر، لوقوعہ فی نہار، اور یہ جو اس نے افطار کیا ہے یہ اس دن کے اندر واقع ہوا ہے، یاجب صومہ عمدن، کہ جس کا روزہ رکھنا اس پر واجب تھا۔ تو انسان کو جس وقت میں روزہ رکھنا واجب ہو، اس وقت اگر وہ جان بوجھ کر افطار کرتا ہے تو اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ اور یہ عمدن بھی وقوع ہی کے ساتھ جو ہے متعلق ہے، یعنی یہ جو اس نے افطار کیا ہے یہ عمدن اس نے واقع کیا ہے اس وقت میں جب اس پر روزہ واجب تھا۔ وَذَلِكَ يَقْتَضِي بِحَسَبِ الْأُصُولِ الشَّرْعِيَّةِ وُجُوبَ الْكَفَّارَةِ، اور اگر انسان ایسے وقت میں جس میں اس پر روزہ واجب ہوتا ہے جان بوجھ کر اس میں افطار کرے اور اس کے لیے افطار کرنا حرام ہو، تو پھر اس پر کفارہ بھی واجب ہوتا ہے۔ یہ چیز تقاضا کرتی ہے اصول شرعیہ کے لحاظ سے وجوب الکفارت، اس پر کفارہ واجب ہو، بل ینبغی وجوبھا، بلکہ اس کو واجب ہونا چاہیے، سزاوار ہے کہ یہ فتویٰ دیا جائے کہ واجب ہے۔ وَإِن لَمْ يَظْهَرْ الْخَطَأُ، اگرچہ خطا ظاہر نہ بھی ہو، چونکہ خطا ظاہر ہونے کی صورت میں ہم بحث کر رہے تھے، اگر خطا ظاہر نہ بھی ہوتی تب بھی اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے تھا۔ بل استمر الاشتباہ، اگر اشتباہ جاری رہے، یعنی اس کو پتہ نہ چلے کہ دن تھا، بلکہ وہ تو یہی سمجھتا رہا کہ مثلا رات ہے، لیکن چونکہ اس کے لیے اس وقت تحقیق اس نے نہیں کی ہوئی تھی رات کی، اور اس پر ظاہراً یہ تھا کہ وہ کیا کرتا، روزے کو جاری رکھتا، اگر اس نے توڑا ہو تو پھر جان بوجھ کر توڑا ہے اور اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے اگرچہ شبہ ظاہر نہ ہو۔ لِأَصَالَةِ عَدَمِ الدُّخُولِ مَعَ النَّهْيِ عَنِ الْإِفْطَارِ، چونکہ اس سے صحاب عدم دخول لیل جاری ہوگا، یعنی اس سے صحاب بقائے نہار جاری ہوگا، چونکہ جب تک اس کو یقین نہ ہو جائے کہ رات ہو چکی ہے، اس سے صحاب بقائے نہار جاری ہوگا، اور اصل یہ کہ عدم دخول لیل ہے۔ مع النہی عن الافطار، اور جب تک اس کو رات ہونے کا یقین نہ ہو تو افطار کرنے سے منع موجود ہے۔ اگر جان بوجھ کر اس کو کیا کرتا ہے، افطار کرتا ہے، تو اس کے اوپر کفارہ بھی واجب ہونا چاہیے۔
پس خلاصہ یہ ہو گیا کہ شہید ثانی فرماتے ہیں جس صورت میں اس کے لیے تحقیق کرنا ممکن ہو مغرب ہوئی ہے یا نہیں، اور وہ کیا کرے، تحقیق نہ کرے، فقط گمان ہے کہ رات ہو گئی ہے اور وہ افطار کر دے، تو اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ دلیلوں کے لحاظ سے اس پر کفارہ واجب ہوتا ہے، کیونکہ جب تحقیق ممکن تھی تو اس کا وظیفہ یہ تھا کہ تحقیق کرتا اور رات کے ہونے کا یقین کرتا، اور اس کے لیے بغیر تحقیق کے افطار کرنا جائز نہیں تھا، بلکہ استصحاب بقائے نہار جاری ہوتی ہے، اس استصحاب پر عمل کرتا اور افطار نہ کرتا جب تک کہ گمان یا علم اسے رات کے داخل ہونے کا تحقیق کے ذریعے پیدا نہ ہو جائے۔ بس قرآن کریم میں ہے ثم اتم الصیام الی اللیل، روزے کو پورا کرو رات تک، گویا فرمایا کہ روزہ رکھتے رہو یہاں تک کہ یقین پیدا ہو جائے کہ رات داخل ہو چکی ہے۔ اگر یقین کے لیے کوئی راہ موجود نہ ہو تو پھر کیا بھی روزہ جاری رکھو یہاں تک کہ رات داخل ہونے کا گمان پیدا ہو جائے۔ اس بنیاد پر اگر کسی نے بغیر یقین کے یا بغیر گمان شب کے کیا ہو، جبکہ اس کے لیے یقین یا گمان حاصل کرنا تحقیق کے ذریعے ممکن تھا، افطار کر لیا ہو اور روزے کو گویا اس نے جان بوجھ کر باطل کیا ہے، تو اس سے صحاب نہار ہونے کی وجہ سے اس پر کفارہ واجب ہونا چاہیے۔ تو یہ شہید ثانی کا نظریہ ہے اس باس میں۔ انشاءاللہ اس پر مزید نقد و نظر ان کا بھی ہے، باقی باتیں بھی ہیں، تو اس کو اگلے درس کے لیے قرار دیتے ہیں۔